اسد کیسر دیگر جو قیادت ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور وہ یہاں پر ابھی رول آف لا کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، اور خاص کر جو یہ اٹھایا جا رہا ہے ہمارے ورکرز کو، ایم این ایز کو، آفس بیررز کو، ہماری ورکر سیاسی خواتین کو، وکلاء کو، خواتین وکلاء کو، اور دفتر میں کام کرنے والے عام ملازمین کو، اور جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سب کے خلاف یہ ایک بھوک ہڑتالی کیمپ ہے کہ یہ فسطائی حکومت جو فسطائی حربے اختیار کر رہی ہے، ان حربوں سے ان کو روکنا چاہیے، ان کو ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ دیکھیں، سیاسی جماعت کا حق ہے اس کا دفتر رہے، وہاں ایک میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں سیاسی کارکن آتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک سیاسی جماعت کا مرکزی دفتر سیل کرنا ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے، آپ مجھے بتائیں، جب سیاست ختم ہوگی کسی ملک میں، جب سیاست دان پکڑے جائیں گے، جب سیاسی دفتر بند ہوں گے، تو دہشت گردوں کو پھر کھلی چھوٹ ملے گی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سیاست کو روک رہے ہیں تو آپ فسطائیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس کے خلاف یہ احتجاج۔ دیکھیں، رؤوف حسن صاحب کو حکومت نے جو گرفتار کیا ہے، اس کے خلاف ہمارا احتجاج ہے، بھرپور احتجاج ہے۔ رؤوف حسن صاحب ایک سینئر سٹیزن ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کی بات اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو وہ نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کا۔ آپ جتنے محب وطن ہیں اتنے ہی رؤوف حسن صاحب بھی محب وطن ہیں، اس لیے کسی شخص کو دہشت گرد کہہ دینا، کسی شخص پہ غلط الزامات لگا دینا، اور وہ اس کی ذاتی تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا سیکٹری انفارمیشن جو سب سے بڑی جماعت ہے ملک کی، یہ سوچ آپ کو ختم کرنی پڑے گی، آپ کو بات کرنی پڑے گی، آپ کو مسائل کا حل سیاسی انداز میں نکالنا پڑے گا۔ بند کر دو، پکڑ لو، اٹھا لو، یہ مسائل کا حل نہیں۔ بے حیا گورنمنٹ ہے، بے شرم گورنمنٹ ہے۔ ایک تو ووٹ کی طاقت سے نہیں آئی، اوپر سے ہر اس حق کی آواز کو جو سچ کے لیے آواز بلند کرتی ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ ظلم کرتی ہے، جبر کرتی ہے، فسطائیت کرتی ہے۔ انہوں نے کل ہمارے سینٹرل آفس کے اوپر دوبارہ سے دھاوا بولا، اور انہوں نے اینٹی ٹیرر اسکواڈ آیا، ظاہری بات ہے نواز شریف، شہباز شریف کی، مریم نواز کی ماں کے اوپر آیا، اور انہوں نے ہمارے کارکنان کو وہاں سے ابڈکٹ کیا، رؤوف حسن صاحب کو وہاں سے لے گئے، اور ہماری خواتین کارکنان کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا، اس کے اوپر آپ اس طرح کا دھاوا بول دیتے ہیں، اور اس کے سینٹرل آفس کے اوپر جو وہ دھاوا بولتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دہشت گرد ملک کے اندر جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ خواتین کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ان کے اپنی 21 اپریل اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے جو کہ پارلیمان میں پیش ہوئی ہے، جو کہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کی سیاسی خواتین قیدیوں کی تعداد میں 60% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ بڑی شرمناک رپورٹ ہے اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے، زرداری کے لیے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے مہنگائی میں اضافہ کیا، آپ نے ظلم اور جبر میں اضافہ کیا، دوسرا آپ نے خواتین کارکنان کو قید کرنے میں آپ نے اضافہ کیا، اور جو خواتین کارکنان قید ہیں ان کی یہ لوگ ضمانت نہیں دیتے، اور کل بھی انہوں نے مزید خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ یہ تاریخ ان کو سیاہ اس میں یاد رکھے گی کہ یہ ایسی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، ایسے نواز شریف، شہباز شریف زرداری کی حکومت آئی تھی جو خواتین کے خلاف تھی، جو خواتین کے حقوق کے خلاف تھی، جو کارکنان کے خلاف تھی، جو سیاسی لوگوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کرتے تھے کیونکہ وہ سیاست میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بڑی شرمناک بات ہے کہ ہر روز پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے اوپر، کارکنان کے اوپر، ایم این ایز، ایم پی ایس کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے خلاف ہر روز نیا مقدمہ بنایا جاتا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ہمارے دفتر توڑے جاتے ہیں، گھر کو چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، اور خواتین کارکنان کو اغوا کر دیا جاتا ہے۔ ملک میں لاقانونیت جاری ہے، ملک میں آئین عملاً معطل ہے، کوئی انسانی حقوق جو ہے نا اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ بس یہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، رونا دھونا ہے، یہی کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے نعرے بازی شروع کر دی ہے، اس کا مطلب ہے تبدیلی آ گئی ہے۔ 47 کی سرکار نامنظور، نامنظور، 47 کی سرکار نامنظور، نامنظور۔
वजू के लिए जाना हो अपनी जगह एक बंदा एमएनए बिठा के जाए। ये मैंने बिठा दिया साहबजादे को। आप जा सकते हैं साहबजादा साहब। ठीक हो लेकिन गया। हमें समझ ये है कि ये साहबजादा साहब है या आपके साहबजादे, हमें ये गोल गोल समझ दोनों चीज़ों में रऊफ हसन को रिहा करो, रऊफ हसन को रिहा करो, हमारी खवातीन को रिहा करो, पीटीआई की खवातीन को रिहा करो, हमारे जो वर्कर्स दफ्तरों से गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा करो, हमारे वर्कर्स रिहा करो। पाकिस्तानियों को जब दहशतगर्द कहेंगे तो असल दहशतगर्दों की तो चांदी होगी ना, कि जो पाकिस्तान की मोहब्बत में जो बच्चा बात कर रहा है आप उसको सीने से लगाएं और उससे पूछें कि बेटा क्या मसला है बताओ, ताकि हम सुने। जब आप अपने लोगों को सीने से लगाएंगे तो आप मुल्क से दहशतगर्दों को दूर करते चले जाएंगे। दूसरी बात, कल जो हमारे मरकजी दफ्तर में आपने रऊफ हसन साहब को उठाया, मुझे ये बताइए जो खवातीन हमारी वर्कर जिनका क्या कसूर था और जो वहाँ हमारे दफ्तर के मुलाजिमीन 30-40-50 हज़ार का मुलाजिम है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, खवातीन माइनॉरिटीज़ और मुलाजिमीन को उठाना काबिल शर्म है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक भूख हड़ताल जो अलामती कैंप है उसका इनेकाद किया गया, वो लगाया गया है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत बैरिस्टर गौहर, जरताज गुल, असद कैसर और इसके अलावा शेख वकास अकरम वो मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। इमरान खान को रिहा करो, तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार जो कारकुनान है उन्हें रिहा करो और बानी पीटीआई के लिए नारेबाजी की जा रही है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार गैर कानूनी कारकुनान है उन्हें रिहा नहीं किया जाता।